آپ نے ہندوؤں پر ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، وہاں 40% ہندو ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن و حدیث اتنا سافٹ رویہ ان کے ساتھ رکھنے کا کوئی ذہن دیتا ہے کہ بندہ مسلکوں کی شدت سے نکلے اور اس کو انسانیت کی خدمت کے لیول پر لے کے جاتے ہوئے غیر مسلموں پر انویسٹ کرے؟ آپ نے یہ رہنمائی قرآن و سنت سے لی تھی؟ جی، کوئی بھی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب اس کی اصل اساس اور دلیل قرآن و سنت نہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو۔ تین چیزیں ہر عمل کی بنیاد ہے: عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی بنیاد قرآن و سنت ہو، اور اس کے اندر اخلاص ہو۔ یہ تین چیزیں موجود ہیں تو آپ نیکی پہ ہیں۔ اگر تین میں سے ایک بھی مائنس ہوگی نا تو آپ کی کوئی نیکی نہیں۔ ہم نے کافروں پہ خرچ کیا، غیر مسلموں پہ خرچ کیا، اللہ نے ان کو اسلام بھی دیا۔ پہلے تو میں زکوٰۃ میں ایک علماء کرام سے میں نے پوچھا، سیکھا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اس میں ایک تالیف قلبی ہے کہ دلوں میں محبت ڈالنا، جو میں نے آغاز میں بات کی نا کہ دل میں محبت ڈالنا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فقراء پہ بھی خرچ کر، مساکین پہ بھی خرچ کر، جو ان پہ اکٹھے کرتے ہیں ان پہ بھی گردنیں چھڑانے پہ، وہ ساری باتیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مگر جو بات فی سبیل اللہ وابن سبیل، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، جو اسلام لانا چاہتے ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں، دونوں اس سے مراد ہے نا، جو لوگوں کے دلوں کو قریب، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت ڈالی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، مشرک آیا، اس کو دودھ کا پیالہ دے دیا۔ ہمارے لوگ تو آپ نے صحیح کہا کہ یہاں تو مسجدوں کی تقسیم ہے، یہاں زکوٰۃوں کی تقسیم ہے، یہاں نمازوں کی تقسیم ہے، یہاں حدیثوں کی تقسیم ہے، یہ تیری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ تیرا طلاق کا مسئلہ، یہ ہمارا طلاق کا مسئلہ، یہ تمہارا دین ہے، یہ ہمارا دین۔ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے کسی ایک جگہ پہ ایک نہیں ہوتے۔ اور ہمارے ہاں بیان بھی اختلافی ہوا ہے، نفرتیں پروان چڑھی، محبتوں کی بات نہیں کی گئی، دین کو اس طرح تلاش نہیں کیا گیا جس کے ذریعے سے لوگوں تو مشرک آیا، اس کو دودھ کا پیالہ، پوری بکری ایک اس کا دودھ نکالا گیا، اس کو پلایا گیا، اس نے پیا، تو ایسے لگا جیسے اس کو اور چاہیے تھا، کہا اس کے لیے اور دودھ لاؤ۔ دوسرا پیالہ آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا۔ بھائی وہ مہمان بھی کمال تھا، مگر مہمان سے زیادہ کمال کس کا؟ میزبان کا۔ بالکل 7 پیالے دودھ کے پلائے، 8واں منگایا، اس نے کہا اب نہیں، بندہ بھی کو کمال ہوگا، 7 پیالے دودھ، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور پھر کہا 8ویں پہ نہیں، اس کو سلا لیا۔ سویرے اٹھا تو آخر آپ نے کوئی بات بھی کی ہوگی، تو کہا کہ دودھ لاؤ اس کے لیے، کہتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کس طرح قبول کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے کہا اب تو چلو اس کو دودھ پلاؤ، ایک دودھ کا پلایا، دوسرا منگایا، کہا نہیں اب نہیں، تو فرمایا کافر 7 آنتوں میں پیتا اور مومن ایک میں۔ یہ حدیث سب بیان کرتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، کھاتا ہے، اور مومن ایک آنت میں کھاتا پیتا ہے، مگر اس کے بیک گراؤنڈ کو کون بیان نہیں کرتا بالکل صحیح کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ لوگوں کو دعوت کے ذریعے سے قریب کرنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں مجھے دے دیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مشروط اسلام ہے، اس نے کنڈیشن لگائی، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں، ایک ویلی کی بکریاں، 2-4 نہیں مانگی۔ یہ تو کوئی پہاڑی علاقے میں جائے اور ایک ویلی میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں، جب وہ چرواہے لے کے چلتے ہیں سینکڑوں، کہتا یہ دیں، پھر اسلام آپ نے کہا جا لے جا، اور وہ لے کے کھانکدار بکریوں کو اپنے قبیلے میں جا رہا ہے، اور لوگوں خود تو مسلمان ہونا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں، اور جب آپ سخاوت کرتے تو آپ کو فقر کا غم نہیں ہوتا۔ ریمیننگ بیلنس کیا ہے، اس کی کبھی ٹینشن نہیں لی کہ بچے گا کیا۔